وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا و مولا الثقلین۔ امدادکن امدادکن از رنج و غم آزادکن، در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر۔ حمد و ثنا کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام صد تعظیم و صد احتشام جملہ سادات کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، بزرگان دین، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ کی بے حد توفیق سے اور اس کے احسان و کرم سے اور آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فضل اور احسان اور نگاہ کرم سے اور حضور خواجہ خواجگاں خواجہ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی سلام اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے ماہانہ درس قرآن و مجلس ذکر و دعا میں ہم سبھی شریک ہیں۔ رب کریم جملہ عبادات و حسنات سمیت شروع محفل سے لے کر ابھی تک جو کچھ پڑھا گیا، کہا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، رب کریم اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری زبان پر بھی کلمت الحق جاری فرمائے، اور ہم سب کو سننے، سمجھنے، سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ درس قرآن کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کلام کے طفیل ہم سب کو قرآن کے حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً آپ نے پہلے تقریباً 4 رکوع 39 آیات سورۃ البقرہ کی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ سماعت فرمائی۔ پچھلے رکوع کے اندر جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ کس طرح ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ ارشاد فرمایا۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام، جو کہ جناب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور جناب اسحاق علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اولاد یعقوب سے اللہ تعالیٰ یہاں پر مخاطب ہے، یعنی اس وقت آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں جتنے بھی یہودی تھے سب کا تعلق اولاد یعقوب سے ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اپنا اعلان نبوت ارشاد فرمایا تو مخاطبین مکۃ المکرمہ کے اندر یا تو مشرکین تھے یا پھر یہودی تھے۔ کثرت سے جو یہودی تھے وہ مدینہ المنورہ کے اندر تھے، مکۃ المکرمہ کے اندر اکثریت مخاطبین کی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جنہیں دعوت حق دی
وہ مشرکین میں سے تھی، اور چنیدہ کہیں پر کچھ یہودی آباد تھے۔ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو یہاں پر مشرکین کی تعداد بہت کم تھی، زیادہ تعداد یہودیوں کی تھی۔ اور یہودی کون ہیں؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ جتنے بھی جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے یہودی ہیں۔ اور جناب یعقوب علیہ السلام جناب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور جناب اسحاق علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جو رشتہ ہے آپ کے ذہنوں کے اندر ہمیشہ کے لیے اب رہے گا، اور اسے آنے والی نسلوں تک بھی ٹرانسفر کرنا ہے۔ اولاد ابراہیم میں جناب اسحاق علیہ السلام، اور جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جناب یعقوب علیہ السلام، یہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سارے کے سارے اولاد یعقوب، اولاد اسحاق اور اولاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ہیں۔ کم و بیش مفسرین نے لکھا کہ 350 نبی اور رسول، نبی انبیاء 350 کم سے کم، اس سے زیادہ کی تعداد موجود ہے جو جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبی گزرے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ نسب جناب اسحاق علیہ السلام سے نہیں بلکہ جناب اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والد گرامی تک اعلاناً اور قرآن کے اندر یا صحیح احادیث کے اندر کوئی ایسا کوئی نبی یا رسول نہیں گزرا کہ جنہوں نے اپنی زبان سے اعلان نبوت فرمایا ہو۔ اب سلسلہ نبوت سارے کا سارا اولاد یعقوب میں چل رہا تھا، اور جب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو نبوت ایک سرداری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور یہ سرداری دنیا کے اعتبار سے نہیں بلکہ حقیقتاً اللہ کی عطا سے ہے۔ کوئی شخص بھی ساری زندگی عبادت کر کے مقام نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ مقام نبوت پر فائز ہونے والے یا مقام رسالت پر فائز ہونے والے فقط وہی ہستیاں ہیں کہ جنہیں خود خدا منتخب فرما دے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا، تو اولاد یعقوب یعنی یہودی جو لوگ تھے اس وقت کے، انہوں نے اعتراضات شروع کرنا ابتدا کر دی، اعتراضات کی، مختلف سوالات بھی کیے۔ وہ انشاءاللہ آنے والے دروس کے اندر 11ویں رکوع تک وہ ساری بات آ جائے گی۔ یہاں پر چونکہ مدینۃ المنورہ کے اندر یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی، انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر سوالات کیے، سرکار نے ان کے سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائے، باوجود اس کے اکثریت نے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، یہ میں نے پس منظر آپ کے سامنے رکھا، اے اولاد یعقوب، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اسرائیل یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی زبان کے اندر جب اس کو عبد کو بولا جاتا ہے، اسرائیل بندے کو، اے عبداللہ، اور جب بنی اسرائیل ہوگا تو اے اولاد یعقوب۔ اسرائیل علیہ السلام یعنی اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کا مخفف عربی کے اندر مترجم معنی ہے، اے اولاد یعقوب اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو تم یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت کی ہے۔ اب وہ کون سی نعمت ہے؟ تو سب سے بڑی نعمت تاج نبوت ہے، سب سے بڑی نعمت تاج رسالت ہے،
اے اولاد یعقوب، میں نے تم پر بہت بڑی نعمتوں کا نزول کیا ہے، لیکن سب سے بڑی میری نعمت کہ میں نے نسل در نسل اگر اپنی نبوت کو چلایا ہے تو تمہارے آباء و اجداد میں چلایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ میری اس نعمت کو تم یاد کرو، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ اوف بعہدکم، میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اولاد یعقوب کو بالخصوص وقت کے یہودیوں کو ارشاد فرمایا، اے یہودیوں، تورات تمہارے پاس ہے اور اس سے قبل انجیل و زبور تمہارے پاس ہے، تم اپنی تورات کا مطالعہ کرو، تم اپنی تورات کے اندر دیکھو کہ جب تم میدانوں کے اندر جہاد کے لیے بھی جاتے تھے تو تم یہ واسطہ پیش کرتے تھے کہ اے اللہ، تو اپنے آخری نبی کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما۔ یہ بھی انشاءاللہ آیت کے اندر، نص کے اندر یہ بات آئے گی کہ نبی آخر الزمان کا وسیلہ پیش کرنا یہ فقط اس امت کا کام نہیں ہے، بلکہ پہلی امت کے لوگوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وسیلہ استعمال کیا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ظہور بھی نہ ہوا تھا، اور پچھلے رکوع کے اندر آپ نے ایک آیہ کریمہ یقیناً آپ کے ذہنوں کے اندر ہوگی کہ جس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کے رجوع کو قبول کر لیا، توبہ کو قبول کر لیا۔ تو مفسرین اور محدثین کا یہاں پر اتفاق ہے کہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس کے نام کا وسیلہ پیش کیا تھا؟ تو یہاں پر جو متفقن علیہ قول ہے، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا تھا اسألک بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفاسیر میں سے ایک تفسیر یہ بھی ذکر کی کہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فقط حضور کا وسیلہ پیش نہ کیا تھا، بلکہ 4 نام اور بھی ہیں۔ پہلا نام آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے، دوسرا نام مولا علی کا ہے، تیسرا نام بی بی خاتون جنت کا ہے، چوتھا نام امام حسن مجتبیٰ کا ہے، اور 5واں نام امام حسین شہید کربلا کا ہے۔ اسألک بحق محمد وعلی وفاطمۃ وحسن وحسین وعلیہم الصلاۃ والتسلیم اجمعین، اے اللہ میں تجھ سے وسیلہ پیش کرتا ہوں پاک پنجتن پاک علیہم السلام کا۔ پہلا حوالہ بھی اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، اور دوسرا حوالہ میں نے عرض کر دیا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب آدم علیہ السلام نے بھی وسیلہ پیش کیا، اور بعد میں آنے والی امتوں نے بھی اللہ سے وہ بات کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں تو اپنے محبوب کے صدقے فتح عطا فرما، نبی آخر الزمان کا تجھے ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں نصرت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے انہیں جہاد میں فتح عطا فرما دیتا، کامیابی عطا فرما دیتا۔ پھر وہ اللہ سے عہد کرتے، اے اللہ ہم تیرے دین پر قائم رہیں گے، اے اللہ تورات کے احکام پر قائم رہیں گے، اے اللہ تورات کے اندر جس نبی آخر الزمان کا تو نے ذکر کیا ہے، جب بھی وہ جلوہ گر ہوگا ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اولاد یعقوب، اس وعدے کو اب پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، اب تم اس وعدے کو پورا کرو، میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا میں اس وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور ان لوگوں سے نہ ڈرو جو یہودی علماء تھے بڑے بڑے، چونکہ ان کے کثرت کے ساتھ چاہنے والے تھے، تو وہ
کہتے کہ یہ جو نبی آخر الزماں اعلان نبوت فرما رہے ہیں، ہم نے جتنے بھی سوالات کیے ہر سوال کا جواب مل رہا ہے۔ یہاں تک کہ میں عرض کروں، مفسرین نے لکھا کہ یہودیوں نے آ کے سوال کیا کہ جب جنتی جنت میں جائے گا تو پہلی خوراک کون سی ملے گی؟ اللہ جنتیوں کی مہمانی کس چیز سے کرے گا؟ سرکار نے اس کا بھی جواب عطا فرما دیا۔ بالآخر انہوں نے سوال عرض کیا کہ یہ کبھی شادی ہوتی ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، یہ بتائیں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو کیوں پیدا ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آج کے ڈاکٹر اس پہ ریسرچ فائنل کر رہے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لڑکا ہوتا ہے تو کیوں پیدا ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے تو کیوں پیدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال انہوں نے کیا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ بتائیں کہ جسم کے اندر جو سخت اعضاء ہوتے ہیں، مضبوط اعضاء ہوتے ہیں، وہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو نرم ہوتے ہیں وہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ سرکار نے اس کا بھی جواب عطا فرمایا۔ آج میڈیکل سائنس یہاں تک پہنچ رہی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1400 سال پہلے ہی یہودیوں کے سوالات کے جوابات دے دیے تھے۔ پھر انہوں نے سوال عرض کیا، یہ بتائیں کہ آپ پر یہ نبوت وحی کون لے کے آتا ہے، یہ اللہ کا کلام پیغام کون لے کے آتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جبریل لے کے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اب جتنے بھی سوالات انہوں نے کیے، سرکار نے ہر سوال کا جواب عطا فرما دیا۔ جب جواب مل گیا، علماء اپنی جگہ بیٹھتے تو کہتے یہ ہیں تو سچے، جھوٹے نہیں ہیں، کیونکہ ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اور ہماری تورات کے اندر جتنی بھی نبی آخر الزمان کی نشانیاں مذکور ہیں وہ ساری کی ساری پائی جاتی ہیں۔ اور جو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، ان کے بیٹے جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں، ایک راہب بہت بڑا یہودی عالم بولا کہ اپنا ذرا پاؤں دکھائیں۔ سرکار کا تلوہ بھی دیکھا گیا، پائے اقدس جب دیکھا گیا تو اس راہب نے کہا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہی وہ نقش ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا تھا۔ ان کے قدم کی ہر لائن اور ان کے قدم کا ہر نقش تلوہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اب اپنی جگہ بیٹھتے تو کہتے ہیں تو یہ سچے، لیکن اگر ہم نے انہیں مان لیا تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہم نے اپنے اس گروہ میں شامل کیے ہوئے ہیں، دنیا دار، طاقت والے، عزت والے، یہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، ہماری سپورٹ نہیں کریں گے۔ اب وہ طاقت والوں سے ڈرتے بھی اور لالچ بھی رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، میں ہر طاقت کو پیدا کرنے والا ہوں، ہر قوت کو پیدا کرنے والا ہوں، ہر عزت کے مسند کو اگر کوئی دینے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، بادشاہ کو اگر کوئی ذلیل کرنے والا ہے تو اللہ ہے، کسی ذلیل کو بڑے اعلیٰ مقام پر بٹھانے والا ہے تو اے یہودیوں، ساری نشانیاں تم نے تورات کے اندر پڑھ لی ہیں، اب ان لوگوں سے مت ڈرو، اگر ڈرنا ہے تو میری ذات سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ جو کچھ ہم نے نازل کر دیا، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی یہ جو کتاب اللہ ہے، یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، الحمدللہ یہ تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، یہ زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے، یہ انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب تمہاری تورات و زبور و انجیل جو میں نے نازل کی ہیں اور تم اس پر ایمان رکھتے ہو، یہ تو دیکھو یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، انکار تو نہیں کر رہا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمینو، ایمان اب لے آؤ، بما انزلتو، جو کچھ میں نے نازل کر دیا، اور اس کی شان یہ ہے کہ مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ،
تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، حالانکہ تمہارے پاس حقیقت ہے، تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو کہ یہ نبی جھوٹا نبی نہیں ہے، یہ رسول جھوٹا رسول نہیں ہے، یہ سچا نبی ہے، یہ سچا رسول ہے، تو تم انکار کرنے والے کیوں بنتے ہو؟ تم آگے اگلی صفوں میں آؤ، تم سب سے پہلے قبول اسلام کرو تاکہ جو تمہارے ماننے والے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ لیں۔ تم پہلے انکار کرنے والے مت بنو، تم میرے نبی کو جانتے ہو، تم میرے محبوب کو جانتے ہو، تم میرے رسول کو جانتے ہو، لہٰذا اس کی نبوت اور رسالت کا انکار وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے یہ حقیر قیمت وصول مت کرو، کیونکہ لوگ آتے جو سادہ لوگ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے کہ میرا ذکر تو تورات کے اندر بھی ہے، میری زلفوں کا ذکر تورات کے اندر ہے، میری آنکھوں کا ذکر تورات کے اندر ہے، میری اداؤں کا ذکر قرآن کے اندر ہے، میرے معجزات کا ذکر تورات کے اندر ہے۔ تورات، اب جاؤ اپنے علماء سے پوچھو کہ کیا اس نبی کا تورات کے اندر ذکر نہیں؟ تو وہ لوگ آتے علماء سے کہتے، راہبین سے کہتے، اپنے علماء سے جا کے کہتے کہ جس نبی کا آپ انکار کرتے ہو وہ نبی یہ کہتا ہے کہ میرا ذکر تو تورات کے اندر بھی ہے، میرا ذکر تو زبور کے اندر بھی ہے، کیا محمد الرسول اللہ کا ذکر تورات کے اندر ہے یا نہیں؟ جب وہ لوگ آ کے اپنے علماء سے پوچھتے، یہودی لوگ، تو ان کے علماء کیا کرتے؟ ان آیات کو چھپا دیتے، اور بڑے مالدار لوگوں سے جنہیں حقیقت پتہ چل گئی پیسہ وصول کرتے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری آیات کے بدلے میں یہ حقیر قیمت وصول نہ کرو۔ یہ فقط اس وقت کے ہی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ کہ قرآن تا صبح قیامت ہے۔ مخاطبین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تورات کو بیچا، تورات کو مخاطبین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زبور و انجیل کو بیچا۔ تورات کیا کلام اللہ نہیں ہے؟ زبور و انجیل کیا کلام اللہ نہیں ہے؟ جو تورات و زبور و انجیل کو بیچے، رب کریم اس کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ اب قرآن تو تا صبح معاشر ہے، ہم نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کے نبی کا امتی ہو کر قرآن کو کوئی بیچنا شروع کر دے۔ ایسی مثالیں، میں چونکہ لائیو چل رہا ہوں اس وقت، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ علماء یا وہ حفاظ یا وہ پیر جو اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، ان کا انجام یہودیوں سے بھی بدتر ہوگا۔ بالکل میں یہ لائیو بات کر رہا ہوں۔ جو قرآن کو بیچیں، بھلے علماء میں سے ہیں، بھلے وہ پیروں میں سے ہیں، بھلے وہ عوام الناس میں سے ہیں، قرآن کو بیچنے والا یہودیوں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری آیات کے بدلے میں یہ دنیا کی قیمت وصول کرتے ہو، میری آیات کو بیچتے ہو۔ رب کریم نے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، ڈرتے رہو میری ذات سے، اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، ان دنیا داروں سے نہ ڈرو، کسی کی طاقت دیکھ کے نہ ڈرو، کسی کا جبر اور ظلم دیکھ کے میری آیات کو مت بدلو۔ حتیٰ کہ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، حق اور باطل سمجھتے ہیں نا؟ رب کریم نے فرمایا او یہودیو، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، مکس نہ کرو۔ اب جو حق اور باطل کو مکس کرتا ہے وہ یہودیوں کا طریقہ استعمال کرتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، دن دن ہے، رات رات ہے، زمین زمین ہے، آسمان آسمان ہے۔ کوئی اگر آسمان کو زمین کے ساتھ ملا دے تو دنیا والے اسے پاگل کہتے ہیں، دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ کوئی دن کو رات سے ملا دے تو صاحب عقل لوگ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔
اور اگر کوئی باطل کو حق کے ساتھ ملا دے یا حق کو باطل کے ساتھ ملا دے، رب تو فرماتا ہے کہ دنیا داروں سے مت ڈرو، حق کو حق بولو، باطل کو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کبھی بھی حق اور باطل کو مکس نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور کبھی بھی حق کو نہ چھپاؤ، کبھی بھی حق کو، جو حق کو چھپاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جو اس موقع پر موجود تھے، اور قرآن تا صبح قیامت ہے، ہر قاری قرآن، ہر قرآن کو سمجھنے والے اور ہر سرکار کے امتی کو یہ حکم ہے کہ کبھی بھی حق کو باطل سے ملانا اور کبھی بھی حق کو چھپانا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ باطل ہے، جاننے کے باوجود بھی تم حق کو چھپاتے ہو، تو کیا یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہے؟ او یہودیوں، تمہیں پتہ ہے کہ میرا محبوب حق ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ قرآن حق ہے، اور جو بھی قوت اس کے مقابلے میں آ جائے وہ حق نہیں ہو سکتی، وہ باطل ہے۔ اگر ذات مصطفیٰ کے مقابلے میں کوئی قوت آتی ہے تو وہ بھی باطل ہے، اور اگر قرآن کے مد مقابل کوئی قوت آتی ہے تو وہ بھی باطل ہے۔ تمہیں تورات کے اندر خبر مل گئی، اس کے باوجود تم حق کو مانتے نہیں، حق کو مکس کر رہے ہو اور حق کو چھپاتے ہو۔ تمہیں علم ہے اس بات کا، اللہ تعالیٰ نے تا صبح قیامت یہ پیغام عام کر دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، رب کریم نے یہاں پر بالکل متصلاً امت مصطفیٰ کے لیے ساتھ حکم جاری کر دیا، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرنا کہ صحیح طریقہ سے ادا کرو، فقط سر سے اتارو مت، نماز کو سمجھو، ظاہر کو پاک کرو، اپنے باطن کو پاک کرنے کی کوشش کرو، اور پھر رب کے حضور حاضر ہو کر رب سے باتیں کرو، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز، زکوٰۃ اور رکوع کی فرضیت کا اعلان فرما دیا، بالکل واضح کر دیا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ممبر پر آگے، مصلی پر آگے، یا لوگوں کی لیڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو اصلاح کا حکم کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ سیدھا رستہ ہے، اس پہ چلو گے تو جنت مل جائے گی، اس پہ چلو گے تو جہنم کی طرف چلے جاؤ گے، حالانکہ ان کی ذاتی زندگی یا ذاتی عمل بالکل اس کے مخالف ہوتا ہے، ظاہر سے کچھ اور باطن سے۔ رب کریم فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت سے لے کے تا صبح معاشر ہر کلمہ گو کے لیے ہے، ہم لوگوں کو بولیں کہ جھوٹ مت بولو، خود جھوٹ بولیں، ہم لوگوں کو بولیں کہ حرام مت کھاؤ اور ہم خود حرام کھائیں، ہم لوگوں کو بولیں کہ کسی کا حق تلف نہ کرو اور خود حق تلف کریں۔ یارو، دوستو، بزرگوں، یہ تو منافقت ہے، یہ تو میں اپنی سمجھ کے لیے باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بھی نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن قرآن فقط میرے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو اور نیکی کا حکم لوگوں کو دیتے ہو، خود نیکی نہیں کرتے، تو یہ تو منافقت ہے، یہ منافقین کی علامات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تمہارے ادھر عقل نہیں ہے؟
یہ کام تو بے عقلے کرتے ہیں جن کی عقل نہیں ہوتی، لیکن عقل سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود اگر لوگوں کو کوئی نیکی کا حکم دے اور خود نیکی نہ کرے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرماتا ہے خدا کریم کہ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ غیر اللہ سے مدد، غیر اللہ سے صبر اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ بولیے، نماز اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ واستعینوا، اللہ کہتا ہے مدد مانگ، استعانت مدد طلب کر، اللہ خود فرما رہا ہے۔ کس سے؟ صبر سے۔ کس سے؟ نماز سے۔ پتہ یہ چلا کہ غیر اللہ سے مطلق مدد طلب کرنا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ صبر سے اور نماز سے تو اللہ تعالیٰ خود استعانت کا حکم فرما رہا ہے۔ اگر اللہ کے بغیر کسی سے مدد طلب کرنا ناجائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی غیر اللہ سے مدد کا حکم ارشاد نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ تو صبر کر، تو نماز پڑھ اور مدد مجھ سے مانگ۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ انسان صبر بھی مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، نماز کی توفیق بھی مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک قبیلہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فلاں ہمیں پریشانی ہے، ہمارے جانوروں کو، ہمارے مال مویشی کو لوگ اور کچھ چیزیں نقصان پہنچا دیتی ہیں، یا رسول اللہ ہم کون سا عمل کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب نماز ظہر ادا کر لو تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد یوں مانگو، بس استعینوا بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ سرکار نے خود اور اللہ نے بھی خود مدد مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فقط یہ نہ ہو کہ اگر کسی سے مدد مانگو تو اسے اللہ نہ بناؤ، اسے معبود نہ سمجھو۔ معبود تنے تنہا اللہ کی ذات ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ولی مدد نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نبی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی رسول مدد نہیں کر سکتا، لیکن ہر نبی مدد کرتا ہے، ہر رسول مدد کرتا ہے، ہر اللہ کا ولی مدد کرتا ہے اللہ کی عطا سے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی مدد کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے کرتا ہے، رسول مدد کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے کرتا ہے، اور اگر کوئی ولی مدد کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے کرتا ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ۔ صلاۃ کے مختلف معنی ہیں، صلاۃ کا ایک عام عرفی معنی نماز بھی ہے، عرفی معنی علماء کرام مفسرین نے اس کے مختلف معنی ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک معنی درود و سلام بھی ہے، درود شریف جسے ہم عرف عام کے اندر کہتے ہیں۔ اور جب سرکار سے پوچھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواباً ارشاد فرمایا مجھ پر بھی درود پڑھو، میری آل پر بھی درود پڑھو، مجھ پر بھی درود پڑھو، میری آل پر بھی درود پڑھو، جناب ابراہیم پر بھی درود پڑھو، جناب ابراہیم کی آل پر بھی درود پڑھو۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیسے درود پڑھیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل اور جناب عبداللہ علیہ السلام پر کفر کے فتوے لگانے والوں، سرکار تو آل ابراہیم پر درود و سلام کا حکم فرما رہے ہیں۔ عبداللہ علیہ السلام، جناب عبد المطلب علیہ السلام
اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں درود و سلام پڑھ، میں تو فقط علیہ السلام بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی، یا تو یہ بتا جناب عبداللہ اولاد ابراہیم میں سے نہیں ہے، کوئی انکار کر سکتا؟ رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مدد مانگ صبر سے اور نماز سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ کام تو بھاری ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ کام تو بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو خوف خدا رکھنے والے ہیں ان پر یہ کام بھاری نہیں ہے، ان پر یہ کام بھاری، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو خوشی سے پڑھتے ہیں، وہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں تو نہ تو نماز ان پر بھاری ہے نہ درود و سلام ان پہ بھاری ہے۔ جن پہ نماز بھاری ہو جائے، جن پہ درود و سلام بھاری ہو جائے، پتہ یہ چلا کہ ان کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ جن کے دل کے اندر خوف خدا ہے ان پر یہ کام بھاری۔ اب وہ خاشعین ہیں کون؟ میں بھی کہتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، یا غصہ آ جائے کسی پر تو کہتے ہیں خوف خدا کر، اللہ سے ڈر۔ اب خوف خدا کرنے والے ہیں کون؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خود وضاحت فرما دی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ خاشعین وہ لوگ ہیں کہ جنہیں مکمل رب کے ساتھ ملاقات کا یقین ہے، مکمل رب کی ذات کے ساتھ ملاقات کا، وہ ہر لمحہ اس امید کے ساتھ گزارتے ہیں کہ اب رب سے ملاقات ہوگی، اب رب سے ملاقات ہوگی، بالآخر روز معاشر رب سے ملاقات ہوگی۔ خاشعین وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ انہم بے شک وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک انہیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو حکم ہوا کہ پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی نقصان ہو جائے تو پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مصیبت آ جائے تو پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مشکل آ جائے تو پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی چیز گم جائے تو پڑھا کرو انا للہ، کیوں کہ مومن کو یقین ہے کہ یہ دنیا بھی اور میں بھی ایک دن رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ رب تعالی ہم سب کو حق سچ سننے، سمجھنے، سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔